पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल और खूबसूरत मुल्क, शोबा सयाहत से ज़र मुबादला कमाने की बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। सूबों के ताउन से सियाहत के फ़रोग के लिए इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान को टूरिज़्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ करवाया जाए। खुसूसी टूरिज़्म जोन बनाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सयाहत के फ़रोग से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। सयाहत को फ़रोग देने के लिए शिमाली इलाकों जैसे सयाहती मकामात की तशहीर, मेडिकल टूरिज़्म और दीगर इक़दाम किए जा सकते हैं। इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़ाद मुंतखब रुकने कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी उस्मान अली को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। रुकने कौमी असम्बली का हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार। बजट की कौमी असम्बली से मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परअज़्म। भारत ने पहलगाम फास्ट ट्रैक यार्ड में पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। हमने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। भारत से इंतास माहदे को एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये इक़दाम ऐलान जंग तसव्वुर होगा। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत करता है। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली बर्बरियत की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आलमी बरादरी गज़ा में इसराइली मज़ालिम का सिलसिला बंद कराने के लिए किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। अवाम को खिदमात की फ्राहमी में सिविल सर्वेंट्स का अहम किरदार है। चैलेंजेस की बदलती नौयत के पेश नज़र सिविल सर्वेंट्स निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। हुकूमत पायदार मुआशी तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की के हदफ के हुसूल के लिए अहमियत रखता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब चौथी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए स्पेन रवाना। 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों से रहनुमाओं, पॉलिसी साज़ों और तरक्याती माहिरीन की बड़ी तादाद शरीक होगी। वज़ीर ख़ज़ाना इंटरनेशनल बिजनेस फोरम पॉलिसी डायलॉग से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस के मौके पर कई अहम आलमी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,25,500 की सतह उबूर कर गया। SAFC की सहूलत कारी से पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग के लिए एक अहम संगमील उबूर। गिलगित बल्तिस्तान में कोहपेमाई और ट्रैकिंग की रॉयल्टी फ़ीस के तनाज़े का हल। सियाहती शोबा मज़ीद मुस्तहकम। सियाहती सरगर्मियाँ बहाल। खित्ते में सियाहत के फ़रोग और बैनुल अक़वामी कोहपेमाओं के एतमाद की बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मामलकत तलाल चौधरी का मरकजी इमाम बारगाह G62 का दौरा। DIG इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का अज़ादारों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा। इमाम बारगाह के मुंतज़मीन से मुलाकात की, इंतजामात से मुतालिक दरियाफ्त किया। मुंतज़मीन का सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। NDMA ने आइंदा 4 रोज़ तक मानसून बारिशों मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। 5 जुलाई तक कश्मीर, इस्लामाबाद, पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। मुमकिना बारिशों के नतीजे में पेशावर, चारसदा, नौशहरा और कोहाट में सैलाब का खदशा। लाहौर, जेहलुम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल में बारिश हो सकती है। बारिशों के बायस फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरियाए काबुल, स्वात और चित्राल, हुंजा के नदी नालों में भी पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA की मुतालिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का आंधी और बारिश के बायस कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंज व गम का इजहार। ज़ख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फ्राहम करने की हिदायत। नहरों में नहाने पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलिंग और बड़े साइन बोर्ड्स हटाने के लिए इक़दाम का हुक्म। सोलर पैनल की तनसीब में PDM में SOPs पर अमल दरामद की हिदायत।
عوام کے تحفظ کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ مریم نواز شریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت کے مطابق پی ٹی ایم میں پنجاب متحرک ممکنہ سیلاب کے پیش نظر اداروں کو ڈیمانڈ کے مطابق فلڈ فائنگ سامان کی فراہمی۔ سامان میں ریسکیو بوٹس، لائف جیکٹس، لائف رنگز، سرچ اینڈ ریسکیو کٹس، واٹر پروف جیکٹس، فرسٹ ایڈ اسٹریچر وغیرہ شامل۔ پرنٹ، سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے شہریوں کو آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی سوات واقعے میں سیاحوں کی جان بچانے والے مقامی نوجوانوں سے ملاقات۔ مصنوعی کشتی کے ذریعے سیاحوں کی جان بچانے پر خراج تحسین۔ گورنر کا دونوں نوجوانوں کو اپنی جانب سے عمرے پر بھیجنے کا اعلان۔ بہادری اور انسانی خدمت کے جذبے پر تعارفی شیلڈ پیش۔ محمد ہلال خان اور عصمت علی کو سول ایوارڈ دینے کے لیے وزیر اعظم کو سفارش بھجوانے کا بھی اعلان۔ وزیر اعظم کی اسلام آباد کو پائلٹ سمارٹ سٹی بنانے کی ہدایت۔ 6 سے 8 ماہ میں ہسپتال، سکولز اور پولیس اسٹیشنز فائبرائز ہو جائیں گے۔ مخصوص مقامات پر مفت عوامی وائی فائی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اے آئی اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو چھٹی جماعت سے کنڈر گارٹن تک لے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے نصاب میں آئی ٹی تعلیم شامل کرنے کے لیے کمیٹی قائم کی۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 3 ارکان کو قائمہ کمیٹیوں سے ہٹانے کی تحریک عدم اعتماد کامیاب۔ اپوزیشن کے 3 چیئرمین کو پنجاب اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے ہٹا دیا گیا۔ اپوزیشن رکن سائمہ کنول، رائے محمد مرتضی اقبال اور محمد انصر اقبال کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب۔ اپوزیشن کے ارکان کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین شپ کے عہدوں سے ہٹانے کا نوٹس جاری۔ مریم نواز کے خلاف سوشل میڈیا مہم جہالت کی عکاس۔ پی ٹی آئی کرپشن میں ڈوبی جماعت ہے۔ خیبر پختونخوا میں کرپشن کی طویل داستانیں موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر فتنہ انگیزی پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے۔ پنجاب میں صحت کارڈ بند نہیں ہوا، ادویات کی کوئی قلت نہیں۔ پنجاب محرم میں سیکیورٹی کے لیے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری۔ بلاول بھٹو زرداری نے سنتاس معاہدے پر دنیا کے سامنے پاکستان کا مضبوط موقف رکھا۔ پی ٹی آئی منفی سیاست چھوڑ دے۔ ماضی میں پی ٹی آئی کو عدالتوں سے بغیر مانگے ریلیف ملتا رہا۔ پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا ٹیم پاکستان کو بدنام کر رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بند کیا جائے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی کراچی میں نیوز کانفرنس۔ جمہوری اقدار کا تحفظ اور قومی ترقی کے عمل کو آگے بڑھانا قانون ساز اداروں کی ذمہ داری۔ پارلیمنٹ عوام کی خود مختار نمائندہ اور آئینی اقدار کی نگہبان۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں پارلیمنٹ کا کلیدی کردار۔ جمہوریت، آزادی، رواداری، معاشی اور سماجی انصاف کے اصولوں پر کاربند رہنے کے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ بین الاقوامی پارلیمان کے موقع پر صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ پارلیمنٹ کا ہمارے جمہوری نظام میں مرکزی مقام۔ پاکستان کے پارلیمانی وفد نے عالمی فورمز پر ہمارا نقطہ نظر مؤثر طریقے سے پیش کیا۔ ہماری خواتین ارکان پارلیمنٹ بھی قائدانہ عہدوں پر فائز ہوئی ہیں۔ پارلیمانی اداروں کی مضبوطی جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے اپنے عزم کی تجدید کرتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ قانون سازی کے عمل میں شہریوں کی آواز کی صحیح معنوں میں عکاسی ہو۔ پارلیمان کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ کھیل داز کا بجٹ پر وزیر اعظم و وزیر خزانہ کو خراج تحسین۔ بجٹ میں زراعت پر کوئی نیا ٹیکس نہیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کیے گئے۔ وزیر اعظم عوامی ریلیف کے لیے سرگرم ہے۔ ملک معاشی استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا کریڈٹ شہباز شریف کو جاتا ہے۔ وزیر مملکت اقلیتی امور کھیل داز کی نیوز کانفرنس۔ تعلیمی اداروں میں میرٹ اور شفافیت اولین ترجیح۔ سفارشی کلچر ختم کر کے میرٹ نافذ کریں گے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات اور غنڈہ گردی ہرگز برداشت نہیں۔ غریب اور امیر کو برابر تعلیمی حقوق دیے جائیں گے۔ اداروں کی بہتری کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کا ایچیسن اور لارنس کالج بورڈ آف گورننس اجلاس میں اظہار خیال۔
بھوپال برج کی ناکامی سے مودی سرکار کی کرپشن، نااہلی اور سفارشی نظام بے نقاب۔ مودی سرکار میں ہر نیا پروجیکٹ ناقص منصوبہ بندی اور سیاسی مداخلت کی نظر۔ ریاستی منصوبے تجربہ کار ماہرین کی بجائے بی جے پی نواز نالائق انجینئرز کے رحم و کرم پر 2023 میں شروع کیا گیا۔ بھوپال برج عوامی استعمال سے پہلے ہی زمین بوس۔ اپوزیشن، عوام اور بھارتی میڈیا کی مودی سرکار پر سخت تنقید۔ آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست، مودی سرکار اور بھارتی فوج آمنے سامنے، تناؤ بڑھ گیا۔ بھارتی افسران نے پاکستان سے عبرتناک شکست کا الزام سیاسی قیادت پر ڈال دیا۔ بھارتی نیول اتاشی کیپٹن شیو کمار کا طیاروں کے نقصان کا اعتراف۔ کانگریس کی بھی مودی سرکار پر کڑی تنقید۔ بھارتی افواج خود مختار نہیں بلکہ سیاسی احکامات کی پابند ہیں، کیپٹن شیو کمار۔ بھارتی طیارے AI-171 کا حادثہ، بھارتی ایویشن کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت۔ 274 افراد ہلاک ہوئے۔ AI-171 کا بلیک باکس تحقیقاتی بیورو کی تحویل میں۔ بھارتی تحقیقاتی بیورو کی جانب سے ابھی تک کوئی واضح رپورٹ سامنے نہ آ سکی۔ بھارتی ایویشن اتھارٹی کی نااہلی اور اداروں کی خاموشی نے بھارتی عوام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ درجنوں حادثات کے بعد بھارتی ایئر لائن پر سے عوام کا اعتماد مکمل طور پر ختم۔ مودی حکومت کی عالمی سطح پر دہشت گردی کی کارروائی بے نقاب۔ خالصتان رہنماؤں کے خلاف امریکی عدالت کی حالیہ دستاویزات نے را کی خفیہ سازش سے پردہ اٹھا دیا۔ بھارتی تاجر نکھل گپتا نے تسلیم کیا کہ اسے ایک اعلیٰ بھارتی افسر نے گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کی سازش کے لیے بھرتی کیا اور قتل کے بدلے $1,00,000 دینے کا وعدہ کیا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان، بھارتی ریاستی سرپرستی میں اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث۔ ناقابل تردید شواہد منظر عام پر۔ ڈی جی ISPR نے متعدد بار پریس کانفرنس میں بھارتی دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے ہتھیار ڈالنے والے دہشت گردوں کے بیانات سے بھی بھارتی دہشت گردی کے واضح ثبوت ملے۔ یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ، بھارتی سافٹ ویئرز کے ذریعے اسرائیلی جاسوسی بے نقاب۔ بھارتی سافٹ ویئر کمپنیز اسرائیل کو ایران کی بیک ڈور رسائی فراہم کرنے میں ملوث۔ بھارتی پروگرامرز کے اسرائیل سے خفیہ رابطے اور سٹار لنک سے حساس معلومات کی منتقلی کا بھی انکشاف۔ تحقیقات جاری، جلد ہی ایرانی حکومت باضابطہ موقف اور ممکنہ کارروائی کا اعلان کرے گی۔ آسٹریلوی صحافی غزہ پر قابض اسرائیلی فورسز کی بربریت۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں پر بمباری میں مزید 88 فلسطینی شہید، 365 زخمی۔ خان یونس میں دھماکے سے کثیر منزلہ رہائشی عمارت تباہ۔ غزہ شہر میں مکان پر فضائی حملے میں 2 بچے شہید۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض فورسز کی چھاپہ مار کارروائیاں، گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد فلسطینی گرفتار۔